پرانے زمانے کی ایک فرضی بات ہے، جب شہروں کے دروازے مضبوط پتھر کے ہوتے تھے، محلوں پر مینار اور گنبد ہوتے تھے اور لوگ بادشاہوں کو ان کے عدل سے پہچانتے تھے، نہ کہ ان کی طاقت سے۔ ایسی ہی ایک عظیم سلطنت تھی جسے لوگ دارالعدل کے نام سے جانتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ نعمان اپنی دانائی، تقوی اور انصاف کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے دربار میں جب کوئی مظلوم آتا تو وہ تخت سے اتر کر اس کی بات سنتا۔ وہ کہا کرتا تھا، جس دن بادشاہ نے سچ سننا چھوڑ دیا، اسی دن اس کی بادشاہت گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام کامران تھا۔ کامران عمر میں بڑا تھا، جسمانی طور پر مضبوط تھا، قد آور اور تیز مزاج تھا۔ وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی میں سب سے آگے تھا۔ درباری اس کی تعریف کرتے، یہی اصل وارث ہے، شیر، عدل، طاقت۔ مگر مسئلہ یہ تھا، کامران تعریفوں میں جینا سیکھ چکا تھا۔ وہ سوچتا، میں شہزادہ ہوں، میری بات ہی قانون ہے۔ اور دوسرے بیٹے کا نام سلیمان تھا۔ سلیمان عمر میں چھوٹا تھا مگر طبیعت میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نماز پڑھتا، محل کے خادموں سے حال پوچھتا اور علماء کی مجلس میں بیٹھنا پسند کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے استاد سے کہتا، اگر دل ٹھیک نہ ہو تو تاج بھی بوجھ بن جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ نعمان بوڑھا ہونے لگا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ اس کا تاج دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ صبح اس نے وزیر اعظم کو بلایا اور کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے غلط وارث چنا تو یہ سلطنت ٹوٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک بڑی آزمائش کا فیصلہ کیا۔ دربار میں اعلان ہوا، تمام امراء، وزراء، فوجی سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا، سلطنت کے شمالی علاقے میں ظلم بڑھ گیا ہے، لوگ بغاوت کے قریب ہیں۔ میرا ایک بیٹا طاقت سے جائے گا، دوسرا حکمت سے۔ دیکھتے ہیں کون اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ کامران نے بھاری فوج لی، ڈھول، نقارے، نیزے، سب کچھ۔ وہ بولا، جو ڈرے وہی ہارے۔ راستے میں اس نے ایک کسان کو دیر سے سلام کرنے پر کوڑے لگائے۔ سلیمان نے چند ساتھی لیے، سادہ لباس، کم سامان۔ وہ راستے میں ایک بیمار بچے کے پاس رک گیا۔ ماں نے دعا دی، اللہ تمہیں سچا بادشاہ بنائے۔ کامران نے باغیوں کے سردار کو بات کا موقع دیے بغیر قید کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ واقعی باغی ہو گئے۔ رات کے وقت حملہ ہوا، آگ، چیخیں، تلواریں۔ کامران زخمی ہو گیا، اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ ایک ویران خیمے میں کامران اکیلا بیٹھا تھا۔ اس نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے سمجھ دے دے۔ سلیمان نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان کو دکھ سنے۔ ایک بوڑھی عورت بولی، ہمیں انصاف چاہیے، خون نہیں۔ سلیمان نے ظالم حاکم کو معزول کر دیا۔ لوگوں نے خوشی سے سر جھکایا۔ ایک چشمے کے پاس دونوں بھائی ملے۔ کامران کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سلیمان نے اس کے زخم دھوئے۔ کوئی طنز نہیں، کوئی غرور نہیں۔ کامران نے کہا، آج میں نے جانا، طاقت کمزور کو ڈراتی ہے مگر اخلاق کمزور کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے دونوں کو سنا، آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اس نے کہا، سلیمان بادشاہ ہوگا اور کامران آگے چاہے انصاف کا محافظ۔ یہ قصہ ہمیں سبق سکھاتا ہے، طاقت بغیر اخلاق کے تباہی ہے، معافی کمزوری نہیں بلندی ہے، جو اپنے نفس کو ہرا دے وہی اصل فاتح ہے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔